جب باغی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے کان سے سنا کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا لوگوں یاد رکھنا 3 چیزوں کے علاوہ کبھی کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یا تو اسلام لانے کے بعد کوئی شخص دوبارہ کافر ہو جائے مرتد، اس کی سزا قتل ہے. فرمایا الحمدللہ آج بھی اسلام پہ قائم ہو، آج بھی اسلام پہ قائم ہو. دوسری بات فرمایا، ذرا توجہ سے سنیے گا، فرمایا دوسری چیز جس کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کیا جائے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے اسلام کے اندر. فرمایا خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، نہ تو عثمان نے جاہلیت میں کبھی زنا کیا تھا، نہ اسلام لانے کے بعد کبھی زنا کیا. یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے جاہلیت میں بھی بچایا ہوا تھا. فرمایا اسلام میں تو دور کی بات ہے، جاہلیت کے اندر بھی کبھی عثمان نے زنا نہیں کیا تھا. اور تیسری چیز جس کی بنیاد پر اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے وہ قصاص کے طور پر اگر کوئی کسی انسان کو ناحق قتل کرے تو اس کے بدلے میں اسلام سزا دیتا ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے. فرمایا یہ تینوں چیزیں میرے اندر موجود نہیں تو میرے قتل کے درپے کیوں ہو. اللہ اکبر. جب محاصرہ سخت کر دیا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے اپنی چھت پر چڑھ کر سب سے مخاطب ہو کر باغیوں سے کہا تھا، کچھ چیزیں گنوائی تھی اپنے فضائل میں. فرمایا کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، بیر روما کے سوا کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. میں وہ عثمان تھا کہ جس نے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. اور آج اسی کنویں کا پانی تم مجھے پینے نہیں دے رہے. یہاں ایک نقطہ کلیئر کر لیجئے گا، اکثر ہمارے خطبہ بڑے بڑے 40 روز عثمان کا پانی بند کیا گیا. 40 روز. عجیب بات ہے، یہ کوئی کمی نہیں ہے شان میں، یہ مت سمجھنا کوئی شان میں کمی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتانے لگا. 40 روز بعد پانی بند نہیں ہوا تھا اسے عثمان غنی کا. اصل میں پانی، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، پڑھ کر دیکھ لیجئے گا. وہ فرمانے لگے کہ کڑوے پانی کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا پانی نہیں نصیب ہو رہا، میٹھا پانی نصیب نہیں ہو رہا، کیونکہ یہی کنواں تھا جس کا پانی بہت اچھا تھا. جس طرح پورا گاؤں ہمارا نہر پہ جاتا ہے پانی لینے کے لیے، یہ پانی اچھا ہے. حالانکہ یہ ہماری سائڈ جتنی بھی یہ پانی بہت اچھا ہے، اس کے باوجود ہم گھر کا پانی نہیں پیتے، وہاں سے لے کے آتے. اگر وہاں کا پانی نہ ملے تو ہمیں یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ ہمیں پانی نہیں دیا گیا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑوا پانی پینے پہ مجبور تھے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 40 روز ان کو پانی نہیں دیا گیا تھا. تو بہرحال کہنے لگے وہ کنواں ہے کہ جس کے لیے نبی پاک نے کہا تھا خرید کر وقف کر دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں ہوں. کہا جاتا ہے کہ 25,000 دینار کے اندر وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور فرمایا میں وہ عثمان ہوں کہ جب مسجد نبوی تنگ ہو چکی تھی تو حضور نے فرمایا کون ہے ساتھ والی جگہ خرید کر وقف کر دے اس مسجد کے لیے، میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو میں نے اپنے مال سے خرید کر وہ وقف کر دی تھی. اسی طرح دوسری چیزیں گنوائیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جب میں نے اتنا مال دیا تو حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے شجر کی، اسلام کے درخت کی اس طرح آبیاری کی، اپنا مال جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سوچا، راہ خدا میں وقف کیا.